ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ کے چیک تے کرو یار. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ مجھے نا یہاں سے سورہ مریم یاد آ رہی ہے، 21واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. میں 17 نمبر آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی میں 18 نمبر آیت دینا چاہتا ہوں، ساتھ ہی میں 19 نمبر آیت دینا چاہتا ہوں. اچھا آپ اگر سٹارٹ میں چپ ہیں تو پھر میں نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں. نہیں میں سمجھ گیا ہوں بات لمبی ہونے کا خدشہ ہے، تو چلو میں 27 نمبر آیت سے بات شروع کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآتت بِهِ قومہا تحملوہ. مریم آئیں اپنی قوم کی طرف اور ان کی گود میں بچہ تھا. بنتا ہے سبحان اللہ کہنا، پھر آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب مریم کی گود میں بچہ دیکھے نا، قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. لوگوں نے کہا مریم یہ کیا حرکت کر دی تو نے، یہ کیا کیا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ تو لڑکا کہاں سے لے آئی ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. بیک زبان بیٹا مجھے دیکھیں، بیک زبان سارا زمانہ کہنے لگا مریم تیری ماں ایسی نہیں تھی، مریم تیری ماں بدکار نہیں تھی، مریم تیرا پیو ایسا نہیں تھا. آپ غور نہیں کر رہے عامر صاحب، کاروائی تو مریم کی تھی نا، یہ زمانے نے ماں کا نام کیوں لیا ہے؟ کوئی غور ہے آپ لوگوں کا؟ کیا بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب بات تو مریم کی ہے، یہ ماں کا نام کیوں آیا ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ اولادیں اپنے بزرگوں کا عکس ہوتی ہیں. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اولادیں اپنے بزرگوں کا عکس ہوتی ہیں. اولادوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بیٹی کو دیکھ کے ماں کا پتہ چلتا ہے، بیٹوں کو دیکھ کے باپ کی سمجھ آ جاتی ہے. بھائی جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اچھا اب حضرت مریم کے عزت پر داغ آ گیا قوم کی طرف سے. مریم نے بات نہیں کی، فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا. ایسے کیا مریم نے، سر پکڑ کے سارے زمانے نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. اللہ کو جلال آیا، فرمایا ڈنگریو میں نے نبی بنایا، تمہیں بچہ لگ رہا؟ ہائے ہائے، یہ تمہیں کس نے کہا یہ بچہ ہے؟ نبی کو بچہ کیسے سمجھ گئے؟ ہم تو اپنے پیر کے پتر کو بچہ نہیں کہتے، صاحبزادہ کہہ کے بلا رہے ہیں. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ بچہ ہے؟ نبی کو بچہ نہیں سمجھتے، نبی تو نبی ہوتا ہے، باپ کے سلب میں نبی ہے، ماں کے رحم میں نبی ہے، پنگوڑے میں نبی ہے. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میری مرضی ہے، کبھی میں 40 سال کی عمر میں اعلان کرواتا ہوں، کبھی پنگوڑے میں اعلان کرا. اچھا حضرت مریم نے اشارہ کیا ہے. اب اللہ نے فرمایا عیسیٰ جی پروردگار جلدی سے ماں کی گود کو ممبر بنا، اٹھ کے خطاب شروع کر. کوئی بندہ نہیں آپ میں میری نالائکی کی وجہ سے اس لمحے تک پہنچ سکا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ماں تکلیف میں آئی ہے سخی شاہ، ماں نے اشارہ کیا ہے، مریم کا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا ہے. میں کلپ کلپ کے تمہاری مر جاتی ہیں، تمہارا موبائل نہیں چھوٹتا. اللہ کہتا ہے جو ماں کے تڑپنے پر اس کے اشارے پر اٹھ کے بیٹھے اسے مقام نہ دوں. آئے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے رہ گیا ہے یار؟ میں ایک دفعہ پھر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آیا ہے. فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا ہے. عیسیٰ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں ماں کی تکلیف کو دیکھ کر. چند لمحوں کا نبی ماں کے اشارے پر اٹھ کر بیٹھ کر بتا رہا ہے کہ جو ماں کے اشارے پر اٹھے نا، قرآن اسی کو پتر کہتا ہے.
جن کی مائیں کلب کلب کے مر جائیں نا، ان سے بات تھوڑی ہو رہی ہے. اب میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں. نہیں مزہ آیا بھائی؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. آپ تو ایسا کہیں نا، آپ تو میرے پاس بیٹھے ہوئے نا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اشارہ کیا. حضرت عیسیٰ اٹھ کر بیٹھے. اب حضرت عیسیٰ کا موضوع کیا ہے؟ بھائی میری ماں پاک ہے. موضوع کیا ہے؟ بھائی میری ماں. اب پہلا جملہ سنیں. ممبر بنا ماں کی گود. خطاب شروع ہوا مریم کے بیٹے کا. قال انی عبداللہ، مجھے نیانا نہ سمجھو، میں اللہ کا بندہ ہوں. تم نے کیسے کہا میں بچہ ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اس نے مجھے برکتیں بانٹنے بھیجا ہے. رہوں پھر بھی برکت ہوں، میں چوک میں آ جاؤں پھر بھی برکت ہوں. میں برکت والا، میں نبی، میں عبداللہ، مجھے کتابیں. میں منت کرتا ہوں چوتھے آسمان پہ مریم کا بیٹا آج بھی موجود ہے. میں گزارش کرتا ہوں عیسیٰ پاک، آپ کا موضوع تو تھا نا کہ میری ماں بڑی پاک ہے. فرمایا ہاں. تو آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے برکت بانٹنے بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. آپ اپنی باتیں کرتے جا رہے ہیں، کچھ ماں کے بارے میں بھی تو بات کریں نا. چوتھے آسمان سے مریم کا بیٹا کہے گا خاموش، میں نے اپنی شان بیان کر کے زمانے پہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ میرے جیسے بچے آوارہ ماؤں میں سے نہیں آیا کرتے. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ بھائی میرے جیسے بچے ایرا غیرہ ماؤں میں سے تو نہیں آیا کرتے نا، تاکہ قیامت تک زمانہ اسے پڑھ کے سمجھ جائے اگر مریم کے بیٹے کی ماں مریم کا یہ مقام ہے تو پھر اللہ جانے محمد کی ماں کا کیا مقام ہو. بھائی کوئی سمجھ آئی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کا ہوگا. تو ٹھیک ہے. فرمائے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اب میں جو پڑھنا چاہتا تھا نا وہ اب آئی ہے. مجھے آپ کو یہاں تک لانا تھا، اب میں وہاں آ گیا ہوں. اب میں پڑھتا ہوں. مریم کی گود، عیسیٰ کا خطبہ. فرماتے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَاتِي، پیچھے لفظ ہے اوصانی، مجھے وصیت ہے اللہ کی طرف سے. کیا؟ برم بِوَالِدَاتِي، اللہ نے مجھے کہا تھا عیسیٰ زمین پہ جا رہا ہے، ابا کوئی نہیں تیرا، ایک ہی ماں ہے، اسے کنڈ نہ کرنا. بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. برم بوالداتی، عیسیٰ ابا تیرا کوئی نہیں، ماں ہے، بس اس کے ساتھ پیار کرنا، نیکی کرنا، اسے کانڈ نہ کرنا. اگلا جملہ مجھ سے اللہ نے کہا تھا برم بوالداتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. مجھ سے اللہ کہہ رہا تھا واوصانی، دیکھ عیسیٰ یہ وصیت ہے میری تجھے اللہ کی، ماں کی خدمت میں کمی نہ آنے دینا، لیکن اگر تم نے ماں کی بے ادبی کر دی، میں اگر غلط پڑھوں تو میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا. پوری دنیا تک میری آواز جا رہی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بات کان تک محدود نہیں رہے گی. اللہ نے عیسیٰ سے کہا سن عیسیٰ، اگر ماں ناراض ہو گئی تو بدبخت ہو جائے گا. اگر یہ جملہ قرآن میں نہ ہو، علماء ترجمہ یہ نہ کیا ہو تو میں نے کہا میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا. عیسیٰ اگر ماں نے کہہ دیا کہ تو میرا بے ادب ہے، نبوت نہیں دیکھوں گا، کلمت اللہ نہیں دیکھوں گا، روح اللہ نہیں دیکھوں گا، بدبخت ہو جائے گا تو. میں بند کرتا ہوں قرآن اور ڈر گیا ہوں میں.
منت کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ بادشاہ یہ نبی ہے نا؟ فرمایا ہاں۔ رسول بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کلمت اللہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ رسول اللہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ روح اللہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ معصوم بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ تو ماں کی بے ادبی نہیں نہ کرے گا؟ فرمایا نہیں۔ پھر تو اتنا سخت جملہ اس سے کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میں داد دیتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں سمجھا کے آگے چلوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو قیامت تک قرآن کو کھولو اور اپنے ماں باپ کو سمجھو۔ جب میں ماں باپ کے معاملے میں عیسیٰ کو معاف نہیں کر رہا، بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جب میں مجھے سورہ بقر یاد آ رہی ہے، دوسرا سورہ ہے، میں 215 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون، اللہ فرماتا ہے محمد جی، یار اس پہ تو سبحان اللہ مچل کر کہا کر۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی کچھ مالدار بندے تیرے ڈیرے پر آئے ہیں اور وہ آ کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں کہ نوٹ خرچ کرنے ہیں ہم نے، ذرا بتائیے تو کہاں خرچ کریں؟ کل میرا پیغام دو، ان سے کہہ دو کہ میرا اللہ فرما رہا ہے ما انفقتم من خیری، تم نے اپنی زندگی پوری میں جتنا بھی خرچہ کیا نا اس میں سے سب سے اعلیٰ ترین پیسہ ہی وہ ہے فللوالدین، جو تم نے ماں اور باپ پر خرچ کر دیا۔ آئے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو یار۔ نہیں دیکھیں بڑا عجیب سا مرحلہ ہے بھائی، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ جو مسئلہ آپ نے میرے ساتھ آج چھیڑا ہے نا، یہ کسی ایک آیت پر مبنی نہیں ہے، حالانکہ قرآن کا تو ایک لفظ کسی مسئلے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ کی قسم میرے جیسا نالائق، میرے جیسا نکما، کسی ناکام کا بندہ صبح تک بھی قرآن پڑھتا رہے تو آپ کے والدین کی شان کو بیان کر نہیں سکتا۔ میں مالک سے پوچھتا ہوں پروردگار کیا یہ والدین والا چکر ایک آدھی آیت میں ختم نہیں ہو سکتا تھا؟ اتنی آیتیں کیوں بھیج رہا ہے؟ اوے میرا اللہ فرماتا ہے تم آدم کی نسل ہو، آدم کی اولاد ہو، میں اللہ نے آدم کو خلق کیا، میں آدم کی فطرت کو جانتا ہوں۔ آدم نے کبھی اپنی ماں کی خدمت نہیں کی، کبھی اپنے باپ کے قدم نہیں دبائے، اولاد سے آدم کو بڑا پیار تھا۔ بیٹا قتل ہوا تو 300 سال بیوی کو چھوڑا تھا آدم نے، یعنی 300 سال اپنی زوجہ کے پاس نہیں گئے تھے، اس درد میں، اس غم کی وجہ سے۔ اولاد سے آدم کو اتنا پیار تھا، ماں پیو کو کبھی آدم نے پوچھا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ آدم کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ یارا ٹھنڈا بولے ہو یار، حد ہو گئی ہے تمہارا۔ اس لیے کہ آدم کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اس لیے آدم نے ماں باپ کی خدمت ہی کوئی نہیں کی۔ میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں تم نے بھی آدم کی طرح چلنا تھا، اولاد پہ تم نے واری واری جانا تھا، اسی لیے میں نے اتنی آیتوں کو نازل کر کے کہہ دیا اولادوں سے محبت اپنی مجبوریوں سے کر لینا، والدین سے پیار قرآن کی آیتوں کی وجہ سے کر لینا۔ آئے یار آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا ذرا سبحان اللہ کہہ لیجیے۔ اچھا جو شورہ آفاق آیت ہے، جو آپ سب جس آیت سے مانوس ہیں، ہم اسی آیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سورہ اسراء ہے، آپ کے ہاں اسے عرب میں اسراء کہتے ہیں اور عجم میں اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ 17 نمبر سورہ ہے اور اس کی 23 نمبر آیت آپ سب کو یاد ہے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے جی؟ چلو جب تک آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں مجھے بتائیے گا۔ 11 بجے میں نے پہلی آیت پڑھ دی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ۔ اللہ عمر دراز کرے، برکت دے آپ کو، عزت دے آپ کو۔ بڑا مزہ آیا، میری قوم اگر اتنا بھی قرآن پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے، ہمارا نظام چل جائے گا ایسے ہی۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ۔ بھائی مزہ آ گیا بھائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ اچھا احسان بھی جو ہے نا وہ میں کبھی پھر ہی عرض کروں گا۔
اب صرف یہ ہے کہ وا کا معنی ہے اور، قضا حکم ہے، قضا کیا ہے؟ یعنی یہ آ گیا قضا، یہ آ گیا جی. دس از دا آرڈر آف یور لارڈ، یہ تمہارے رب کا حکم ہے. ربو کا معنی ہے یور لارڈ، تمہارا رب، یہ حکم ہے تمہارے رب کا. اب یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا کیا فرض ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، توحید فرض ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. توحید کے ساتھ اس نے کہا بالوالدین احسانا، اور جڑا بابا ہے نا وہ بھی فرض ہے، او جڑی مائی ہے نا وہ بھی. رکیے گا بیٹا ذرا، ٹھہریے گا. مجھے سورہ بقرہ سے 183 نمبر آیت سامنے آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صاحبان ایمان روزہ تم پر. یہ کون سا فرض ہے؟ فرمایا کتبہ. کون سا فرض ہے؟ کتبہ. کتبہ. اچھا تو یا اللہ ڈیڈی جان بھی فرض ہے؟ فرمایا ہاں. کون سا؟ فرمایا قضا. یار ماں قضا، روزہ کتبہ، دونوں فرض. کیا فرق ہے قضا اور کتبہ کے فرضوں میں؟ اچھا آپ چپ ہیں، کوئی بات نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں. سورہ بقرہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے صاحبان ایمان اگر قتل ہو جائے تو قصاص لینا تم پر فرض ہے. کون سا؟ کتبہ. کتبہ. بھائی قتل کی صورت میں قصاص تم پر کتبہ ہے، لیکن ماں کا دبانا قضا ہے. بھئی آپ سن رہے ہیں نا؟ آپ کے بھائی کدھر بیٹھے ہوئے سارے؟ ایک تو یہ ہے نا وہ ایئر فورس والا کدھر؟ یہ چھوٹا ہو گیا سب سے. ایئر فورس والا کدھر گیا؟ کدھر ہے؟ بلاؤ نا جی انہیں، ان کو بلائیں، اندر سے بلائیں تاکہ پتہ چلے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. اچھا بھئی اٹینشن، پلیز اٹینشن. بزنس بھی فرض ہے، کاروبار بھی فرض ہے. کون سا فرض ہے؟ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ. استاد جی میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں تو آپ کی توجہ. کتبہ کتبہ کا سگا بھائی ہے. کتبہ یکتب کتابن کا چیپٹر 1 ہے، اسی والد سے نکلا ہوا لفظ ہے. جتنا قصاص فرض ہے نا اتنا ہی بزنس بھی فرض ہے. بیٹا مجھے دیکھو یار، نماز بھی فرض ہے، لیکن نماز کون سا فرض ہے؟ ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابم. کتابم. کتبہ کتبہ یکتبو کتبہ کتابن. اللہ نے دین کے جتنے فرض تھے وہ ایک ہی لائن میں کھڑے کیے. یا اپنی توحید کو قضا میں رکھا، یا ہماری ماں کو قضا میں رکھا، یا ہمارے والد کو قضا میں رکھا. پروردگار میں سمجھ گیا. اب تھوڑا سا یہ بتا دے کہ یہ قضا اور کتبہ کے فرضوں میں فرق کیا ہے. آپ جاگ رہے ہیں جناب؟ وہ آ گئے ہیں ایئر فورس والے بھائی، کدھر آ گئے؟ بس ٹھیک ہو گئے، بس جی ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. بھائی پہلی آیت پڑھی تھی کہ والدین کی حیا نہ کرنے سے بندہ بدبخت ہوتا ہے. دوسری آیت پڑھی تھی زندگی میں سب سے اچھا بزنس کے بعد پیسہ وہ ہے جو ماں کی چادر پر خرچ ہوا ہو یا پیو کی جوتی پر خرچ ہوا. ٹھنڈا بولے ہو یا ابے نو جڑی جتی لے کے دیتی او دے ورگا نوٹ قدرت کی نگاہ میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اب تیسرا مرحلہ قرآن سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کو قضا کہا گیا. قضا کا معنی فرض کیا گیا.
اب جتنا قرآن میں فرض ہے، باقی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جتنے فرض ہیں وہ سارے کاتبہ کتبہ کتابم کے چیپٹر میں آ رہے ہیں، لیکن ماں اور باپ قضا کے چیپٹر میں آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں فرضوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی اگر کتبہ فرض ہو تو اس میں فرق کیا ہے، اور اگر قضا فرض ہو تو اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جب میں کوتبہ کہتا ہوں نا، اور میں تم سے کہتا ہوں نا یہ تم پہ فرض ہے، تو پھر میں تم سے کہتا ہوں سنو، اگر ایام معدودات تھوڑے سے دن ہیں روزوں کی، فمن کان منکم مریضا، اگر اس میں بھی تم بیمار ہو نا، او علی سفری، اور اگر تم کسی لمبے پینڈے میں چلے گئے ہو نا، مسافر ہو نا، فائدہ من ایام اخر، تو کوئی مسئلہ نہیں، گھر جا کے رکھ لینا، ٹھیک ہو کے رکھ لینا۔ اس کا مطلب ہے فرض ہوا اور ساتھ چھٹی ہوئی۔ بھائی رخصت ملی ہے، رخصت ملی ہے بھائی، رخصت، بھائی بیمار ہو تو ٹھیک ہو کے رکھو، ٹھنڈا بولے ہو جناب، سفر میں ہو تو گھر جا کے رکھو، ملی رخصت کے کوئی نہیں۔ اب کام پہ جانا، ڈیوٹی کرنا آپ پہ فرض ہے نا، تو اگر مری جانے کو دل کرے، چھٹی ملی نا، مل گئی نا چھٹی، مل گئی چھٹی۔ اور اب نماز تم پہ وقت پر فرض ہے، اگر جماعت میں نہیں آ سکے تو ہو جائے گا، ملی چھٹی، بول کیوں نہیں رہے میرے ساتھ، ملی کہ کوئی نہیں۔ اچھا، کتب علیکم القصاص، قصاص لینا تم پہ قتل کی صورت میں فرض ہے، اگر اپنوں سے قتل ہو جائے وہ دیت لے لو، اونٹ لے لو، اگر جائیداد اکٹھی ہو تو معافی دے دو۔ نہیں تو کہہ رہا تھا فرض ہے، فرمایا میں ہی چھٹی دے رہا ہوں نا، میں ہی رخصت دے رہا ہوں نا، کوئی فرض ایسا تو نکالو جس میں رخصت نہیں مل رہی۔ نماز کو وقت پہ نہیں پڑھ سکے تو آرام سے پڑھ لینا، ٹھنڈا بول رہے ہو، روزے میں بیمار ہو گئے ہو تو ٹھیک ہو کے رکھ لینا، بزنس پہ نہیں جانا چاہتے تو مری چلے جو ساری فیملی کو لے کر، کاروبار چھوڑ دو پھر آگے کر لینا۔ پروردگار یہ ساری سمجھ میں آ گئی ہے، قتل ہو جائے تو معافی دے دو، دیت لے لو، 100 اونٹ لے لو، معافی دے دو، یا قصاص کا بدلہ لے لو، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ تو پروردگار یہ ماں باپ کتنا کو فرض ہے، فرمایا پورے قرآن میں تمہارے والدین کے ساتھ جو میں نے فرض لگایا، یا وہ میں اپنی توحید کے ساتھ لگا رہا ہوں، یا قضا اجل مسمى موت کے ساتھ لگا رہا ہوں۔ کوئی جرت تو کرے، اعلان کرے فلانا بندہ قضاء الہی سے مرنے لگا تھا، بچ گیا ہے، پھر پر پڑ گیا ہے، کبھی چھٹی مل سکتی ہے تمہیں؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی میں اس میں چھٹی اور گنجائش نہیں دیتا نا۔ تو پھر مولا اللہ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی، اگر نمازیں چھوٹ گئیں تو پھر بھی پوری ہو جائیں گی، روزے چھوٹ گئے تو پھر بھی رکھے جا سکتے ہیں، بند ہو گیا تو دوبارہ بھی شروع ہو جائے گا۔ میری عزت کی قسم ہے تمہیں ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے والے۔ کوئی پتر یہ نہ کہے کہ میں کاروبار کی وجہ سے ماں کی سیوا نہ کر سکا، میں فارن کنٹری کی وجہ سے باپ کو دعائی نہ دے سکا، میں اپنے نوکری کی وجہ سے ماں باپ کی عزت نہ کر سکا۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والوں، ساری مصروفیات بھاڑ میں گئی، نہ میری توحید میں چھٹی ہے، نہ موت کے وقت میں چھٹی ہے، نہ ماں باپ کی سیوا میں چھٹی ہے۔ بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی اتنا سبحان اللہ تو کہو۔ بیٹا مجھے دیکھیں نا جی، یہ جتنی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی سیوا کرو، آپ یقین کریں کہ اگر یہ سورہ اسراء کی صرف آیتیں، میں قضا صرف بیان کر رہا ہوں، قضا، اگر یہ ساری آیتیں میں ترتیب سے پڑھوں تو دن ہو جائے، قسم بخدا صبح ہو جائے۔ ٹائم شائم کڑی شڑی دیکھ کے نا، یہ ہمارا نیا نیا کاروبار ہے تقریریں کرنا۔ ہمارے آباء و اجداد قرآن کھولتے تھے عشاء پڑھ کے، بند کرتے تھے مریدوں میں فجر پڑھنے کے لیے، اگلی صبح گاؤں کے سکھ بھی کلمہ پڑھ چکے ہوتے تھے۔
اور ان کی اولادیں آج بھی ہمارے ڈیرے پر آ کے بتاتی ہیں شاہ جی سانو کلمہ تواڈے پردادے پڑھایا آج. اچھا اب یہ جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ کن سے بات کر رہا ہے؟ ماں باپ سے بات نہیں کر رہا، اولادوں سے بات کر رہا ہے. کن سے بات کر رہا ہے؟ کیا کہ اپنے ماں باپ کی سیوا میں کمی نہ آنے دینا، چھٹی نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے، بدبخت ہو جاؤ گے اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو. یہ بات کن کے ساتھ ہے؟ اولادوں کے ساتھ. ذرا بولیے سارے، اولادوں کے ساتھ ہے نا. اچھا اگر یہ بات والدین کے ساتھ ہوتی تو یہ کام تب تک چلتا جب تک ماں باپ زندہ ہیں. بھائی جنہیں آرڈر ہے وہ فوت ہو گئے، کام مکا. اللہ نے یہ آرڈر ماں باپ کو نہیں دیا کہ اپنی اولادوں سے نیکیاں وصول کرو. یہ اولادوں سے کہا ہے تم نے ماں باپ کو کانڈ نہیں کرنی، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے کہ یہ کام، یہ ڈیوٹی، یہ قضا والا فرض جس میں گنجائش نہیں ہے، جس میں چھٹی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ماں باپ کی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. ماں باپ مر بھی جائے نا، جب تک پتر زندہ ہے نا ماں کے ساتھ نیکی جاری رکھے گا. تقریر یہاں سے شروع ہوگی. ٹھنڈا بولے ہو آپ لوگ. خطاب یہاں سے شروع ہوگا کہ ماں مر گئی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہونویں ماں نال نیکی کرو. او کیویں کرنی ہے یہ پوچھنا ہے قرآن میں. آپ ٹھنڈا بولیں ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ سے بات نہیں ہو سکتی. ناراض تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں پھر ایک دفعہ آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جس نے یہ ڈیوٹی نہ کی بدبخت ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے اس ڈیوٹی میں چھٹی نہیں ہے، اس ڈیوٹی میں بہانہ نہیں چلنا. اب بہانہ نہیں چلنا تو ماں قبر میں لیٹ گئی ہے، اب اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے. آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مجھے اجازت دے میں قرآن کھولوں. کیسا ڈنگر آدمی ہاں، بندے زندہ نو نہیں ماندے پے، میں قبرہ منان ٹریا. ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی. کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں. پیر سکی شاہ تیرے ابے نو بھی شیر آیا ہے بھائی کوئی. کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں. جنہاں نو دیکھتا ہی کچھ نہیں انہاں نو آنا شیشہ مول لے لو. جنہاں بندیاں نو زندہ ماں پیو نظر نہیں آندا انہاں نو میں قبراں راضی کرن دا سبق دین لگا قرآن چوں. لیکن میں اپنے موقف پر قائم ہوں. چھٹی نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے. ماں مر جائے تو نیکی کیسے کریں گے آپ؟ ہاں مجھے یہاں مسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. امیر صاحب آپ نے سبحان اللہ کہا، ہم گاڑی میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. مجمع چپ رہ گیا، میں ان سے حدیث ڈسکس نہیں کروں گا بس، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے بیٹھے ہیں جنہیں نبی کے فرمان سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جناب عبداللہ سفر کرتے تھے مدینہ سے مکہ. دو گاڑیاں تھیں ان کے پاس، ایک لگژری گاڑی، ایک تھوڑی سپیڈ والی گاڑی. اگر آرام سے سفر کرنا ہوتا تھا تو لگژری گاڑی پر بیٹھتے تھے، اور اگر ذرا سپیڈ سے آفیشیل کام ہوتا تو سپیڈ والی گاڑی پر بیٹھتے. وہ لگژری گاڑی اس وقت کا ایروپلین اونٹ تھا. اونٹ رکھا ہوا تھا، آرام کرتے کچاوے پر، سکون سے جاتے. لیکن اگر سپیڈ ہوتی تو اس وقت کی جو لینڈ کروزر تھی وہ گدا تھا، گدا رکھا ہوتا تھا. سپیڈ کے ساتھ جانے کے لیے گدے پر سفر کرتے تھے. آج مکے اور مدینے کے ریگستان کے ٹبوں میں ایک بابا ملا عمر کے بچے کو. بکھری ہوئی زلفوں میں گرد آلود داڑھی کے ساتھ بابا نظر آیا.
उमर फारूक का पुत्र नीचे उतरा जल्दी से, अपनी पग उतार कर तोहफे में दी जल्दी से बाबे को, सारे दिरम और दिनार जेब में से निकाल कर वो भी हदिया कर दिए, कान से गदा पकड़ा और सवारी भी बाबे को दे के खिदमत की। बाबा जनाब चोलियां चुक के कहने लगा, तेरी खैर होवे, तेरी औलाद दी खैर होवे, तेरी आल दी खैर होवे, तू वसदा रवें, तेरियां जवानियां च खैर होवे। बाबा दुआएं देकर पैसे, गाड़ी और पग लेकर अपने सफ़र की तरफ चला गया। साथ वाले खलीफे ने उमर फारूक के बेटे के कदम पे हाथ लगा के पूछा, अली जा ये कौन था? आपने फरमाया, मेरे अब्बे का बचपन का यार था, मेरे अब्बे का बचपन का यार था। अब उसने पूछा, अली जा तो ये आपने क्या किया है? फरमाया, मैंने अब्बे के यार से दुआएं लेकर ना अपने अब्बे की कब्र को राजी कर लिया। अब मुझे बताओ जनाब, अगर वालिद साहब कब्र में चले जाएं तो अब्बे के यार को राजी करके अब्बे पर नेकी की जाती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं यार, अब्बे के दुनिया से चले जाने के बाद अब्बे के यार के गोडों को हाथ लगा के अब्बे की कब्र को राजी किया जा सकता है, तो फिर अगर माँ दुनिया से चली जाए तो फिर माँ के छोड़े हुए बच्चे, माँ की छोड़ी हुई बेटियां, जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। छुट्टी नहीं मिलेगी, रुखसत नहीं होगी, बहाना नहीं चलेगा। माँ बाप के मर जाने के बाद जिसे अपने बहन भाइयों में वालिदैन की ज़ियारत होना शुरू हो जाए और वो अपने माँ बाप की औलाद से प्यार करना शुरू कर दे, इधर भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, उधर कब्र से माँ राजी हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये सारी बात कहाँ लिखी है? मैं तकरीर शुरू करना चाहता हूं यहां से। मुझे सूरह राद याद आ रही है, ये कुरान हकीम का 13 नंबर सूरा है। मैं 19 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, मैं 20 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, मैं 21 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, मैं 22 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, मैं 23 नंबर आयत को पढ़ूंगा अब यहां बैठकर, मैं 24 नंबर आयत को पढ़ूंगा। भाई आप चुप है, मैं 25 नंबर आयत पढ़ूंगा। बस इसी पे गुफ्तगू वाइंड अप हो जाएगी, इन्हीं में से इतना फैज मिल जाएगा कि अगर सीना रोशन होना है तो कुरान के ये लफ्ज तुम्हारे सीने को मदीना कर देंगे। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी खिताब शुरू हो गया, प्रीफेस इज एंड, तमहीद खत्म हो गई, तकरीर शुरू हो गई। इस मरहले पर पहुंचे हैं, अगर माँ कब्र मल ले जाके औलाद ने उस पर नेकी कैसे करनी है। दिल उदास हो ना तो सारी औलाद इकट्ठी करो, उनकी दावत करो, कोई मुस्कुराएगा तो माँ नजर आ जाएगी। बोलो यार जिसे समझ आ रही है बात। कोई बोलेगी तो माँ नजर आ जाएगी, कोई हंसेगा तो माँ नजर आ जाएगी, कोई डांटेगा तो प्यो का जलाल सामने नजर आ रहा हो। अब मैं इसको पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है, अफमन यअलमु अन्नमा उनजिला इलैका मिर रब्बिकल हक़। नहीं बोले आप सारे बेटा, मैं दोबारा पढ़ता हूं। अफमन यअलमु अन्नमा उनजिला इलैका मिर रब्बिकल हक़। अल्लाह अपने हबीब से फरमाता है, मोहम्मद जी आपने वो बंदा देखा है जो कुरान को हक मानता है? सारा मजमा बताएगा कि कुरान हक है। कुरान नहीं, हक कुरान आप सब मानते, अल्लाह हम सब मानते हैं कि कुरान हक है। अल्लाह फरमाते हैं, कमन हुआ आमा, अगर ये कुरान को हक माने तो अंधे तो ना रहे। ये अल्लाह गुजरांवाला में बड़े नबीने हैं, वो कुरान को हक मानते हैं। फरमाया ना, मैं अल्लाह सिर की आंखों की बात तो नहीं कर रहा। मेरे बंदों में से जो बंदा कुरान को हक मान जाए, मैं उसके दिल की आंखें खोल देता हूं, मैं उसकी दिल की आंखें खोल देता हूं। परवरदिगार फिर फरमाया, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। देखो ये कुरान नसीहत देता है साहिबाने अकल को, अकल वालों को। मेरे सरदारों, मैं अपनी नालायकी की वजह से बात वाज़ेह नहीं कर सका।
یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کچھ بندے ہیں جو قرآن کو حق مانتے ہیں، ان کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں، اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وہ بڑا سیانہ جی. بھائی جسے اللہ کہے سیانہ ہے، او یار اللہ پہ فرماندا ہے وہ بڑا سیانہ ہے. یا اللہ کون سیانہ ہے؟ فرمایا وہی جدیاں اندر کھلیاں نے اکھاں. یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہی ہے نا جڑا قرآن نو حق ماندا ہے پیا. یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الذین. اگلی آیت شروع ہو گئی. دیکھیں کیا کلام ہے خدا کا ہے. پھر سے واپس جانا چاہتا ہوں. وہ بندہ سیانہ ہے، اس کے اندر کی آنکھیں کھلی ہیں کیونکہ وہ قرآن کو حق مانتا ہے. اب وہ کون ہے؟ فرمایا الذین، یہ وہ بندے ہیں یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جنہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد ہے اور وہ اس وعدے کو نہیں توڑتے. پتہ چلا جو میں بات کر رہا ہوں وہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، کوئی وعدہ ہے بندوں کا اللہ کے ساتھ. اب مجھے معاف کیجئے گا، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ ممبر پر قرآن ہے ہی نہیں، ورنہ قرآن حکیم میں ایک وعدہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ جو ہم کر کے آئے ہیں. کافی سارے وعدے ہیں، ان وعدوں میں سے میں ایک وعدہ پڑھ رہا ہوں. باقی وعدے وَإِذَا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ہو گیا، یا باقی جو وعدے آپ کر کے آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ ادھار ہو گئے. میں زندہ رہا بقیہ کبھی وعدوں کو کھولیں گے. اب یہ وعدہ کیا ہے ماں پروردگار؟ فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، میں اللہ نے کچھ رشتے بنائے ہیں. اللہ بادشاہ فرما رہا ہے اے تیرا ویر جڑا ہے نا، تیری ماں دے پیٹ چوں جڑا آیا ہے نا، یہ میں بنایا ہے. آ ماں پیو جمی جڑی ہے نا، یہ میں بنائی ہے. میں چھٹی نہیں دینی تھانوں اے دے چ. آئے ہائے ہائے اے دے وچ بانا نہ لایا جی، بدبخت کر دیاں گا پڑھ کے. تے یا اللہ پھر میں کی کراں؟ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، انہاں نو کدی بھی توڑیا جے نا. ہائے 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 انہاں نو کدی بھی توڑیا جے، اے رشتے نہ توڑیا جے. ماں تے نیکی جے، ہائے 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 اے رشتے نہ توڑیا جے. ماں تے نیکی جے، اے رشتے نہ توڑیا جے. میں اگر تسی اجازت دیو تے ایس آیت نو ایتھی ذرا بریک کر کے سورہ محمد وال چلا جاں. قبلہ یہ 47واں سورہ ہے، اور اگر قرآن کے الفاظ سخت ہو جائیں تو میں دست بستہ ہوں، میں معافی طلب کر رہا ہوں آپ سب سے، مجھے معاف کیجئے گا. اللہ 22ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. 4 پیسے تواڈے کول چوکھے آ جان نا، 4 پیسے، تھوڑا جہا بینک بیلنس تواڈا ود جائے نا، کوئی 2-4 دکاناں تواڈیاں ہو جان، کو مارکیٹ تواڈی ادھی کو ہو جائے نا، اللہ فرماندا ہے اینی چربی آ گئی ہے تواڈیاں اکھاں تے، نہ تانوں پرا لگدا ہے، نہ تانوں غریب پہن لگدی ہے، نہ کوئی تانوں تقطعوا ارحامکم، ماں دے ٹھڈ چوں نکلے چھڈ گئے ہو دولت دی وجہ تو. ناراض نہیں ہونا میرے تے، میں اگلا جملہ قرآن دا پڑھ لگا اولئک الذی لعنہم اللہ، لعنت تے تواڈے تے خدا دی. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، آنکھیں ہیں پر اندھے ہو، کان ہیں پر بولے ہو. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کار قرآن رکھ چھڑیا جی اتنے کٹا جم گیا، غور ہی نہیں دے کیتا اتنے. ام عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کسی دل دے ڈاکٹرن چیک کراؤ کدھر تالے تے نہیں دل تے لگ گئے تواڈے. یا اللہ کریے کی؟ فرمایا ماں مر گئی انہیں کی کرنی جے. مولا کیویں کرنی ہے؟ فرمایا او دے چھڈے ہوئے رشتیاں دا احترام کرنا جے. یار بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے میرے ساتھ؟
میں بڑی گل یاد ہے، میں بڑے شاہ جی میرے والد گرامی رحمہ اللہ مظہر فریشہ صاحب غریب نواز دے کول میں بیٹھا، کو خاندانی کو گل ہو گئی جی، میں کہ جی میں جانا ادنا گل کرنا جا کے، مینوں آندے کدے نال، میں کہ جی ماسی نال، مینوں آندے پھر آکھاں والا کدے نال، میں کہ جی ماسی، مینوں آندے ایک واری پھر آکھاں والا کدے نال، میں کہ جی ماسی، مینوں آندے ذرا آہستہ، میں کہ جی ماسی، ماں سی، میری شکل ویکھ کے اندر تو پتہ ہی تو کی آنا پیا، ماں سی دا مانا ہوندا ہے ماں ورگی، اوے جڑی ماں ورگی ہوئے او دے نال جرت نہیں کری دی گلاں کرن، یارا بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے، کیا سمجھانے کہ ماں منہ یعنی ماں دا منہ، بولو تے صحیح یار میرے نال، ناراض نہیں ہونا میرے نال، میں اگے قرآن حکیم پڑھنا چاہنا، پروردگار پھر کی، پر یا اللہ اے تے ساریاں گلاں ٹھیک نے، فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، بندہ ان رشتیاں دا احترام کردا ہے، خشیت اختیار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پتہ ہے خشیت کی ماندے نے؟ خشیت کی ہوندا والا او خشیت کی ہوندا ہے نہیں جی، خشیت جی نہیں جی نہیں، خشیت نہیں پتہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا بہن پراواں دا حیا کردا ہے نا میری بارگاہ وچ ریت بن کے رہندا ہے، ہاں اصل وچ میرے نال عاجزی پہ کردا ہے، میرے نال عاجزی پہ کردا ہے، میرے نال پنڈیوں لشا نہیں ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کر ککھ نہیں سکتا، اونج میرے نال عاجزی پہ کردا ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، قیامت کے حساب سے ڈر رہا ہے۔ اچھا یا اللہ اگر ماں فوت ہو جائیے پھر کی کریے؟ فرمایا ککھ نہیں کرنا، پراواں نو کمی نہ ہوئے وڈے والوں، محسوس نہ ہوئے پہنا نو ماں مر گئی ہے، گھر بہ کے ہوئے نہ اکھن پہ کے مک گئے نے، یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ماں تے نیکی ہوئے گی۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی، بھائی کدی بھی پہنی نہ آکھے کہ پہ کے مک گئے نے، پھر سمجھا جے تسا ماں نال احسان کر دیو پہ، پھر سمجھا جے تسی سبق یاد کیتا ہے جڑا یاد کرایا سی۔ اچھا پروردگار ویسے ایک گل ہے، اگر شریکہ کٹن تو باز ہی نہ ہون، اگر اخیری کر چھڑن، ڈاکٹر صاحب والذین فوراً والذین صبروا، اللہ فرماندہ ہے پھر بھی ککھ نہیں کرنا، صبر ہی کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ وہ یار ہے پچھلے چوکش نہ بندہ ایک جلیبیاں پہ کڑدا سی تے میرا نہ پرس کر رہ گیا تے میں سخی شاہ نو آکھے کھلار گڈی تھوڑیاں جلیبیاں کھا لئیے، اس میں نو آکھے بابا پیسے کول کوئی نہیں، تے میں آکھے چلو پھر صبر ہی کر لینے ہیں، تے میں صبر کر آیا، جلیبیاں نہیں کھا سکیا میں، سارا مجمع کہے گا شاہ جی پیہے کول نہ ہون پھر چھپ کریے نا، انہوں صبر نہیں آندے، صبر تے ادوں ہوندا ہے جدوں طاقت رکھ کے نہ کریے، آئے ہائے نہیں بولے میرے نال یار، جدوں بندہ خان صاحب جدوں بندہ کاری ککھ نہیں سکتا تے پھر چھپ کرے، یہ صبر تھوڑی ہے، صبر ادوں ہوندا ہے جدوں بندہ طاقت رکھ کے پھر چھڑے۔ بھائی جدو ماں زندہ ہوندی ہے نا ادو مجبوری ہے سارے بہن بھراواں دا آپس میں مل کے بہنا، مجبوری ہے، ماں زندہ ہے، ہن تے طاقت ہے نا، ہن تے ماں فوت ہو گئی ہے، ہن تے خیر ہے، ہن اپنے اپنے گھراں والے ہیں، بس جیڑا جویں کو کرے گا انہوں اوویں چل لیں گے، ملن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے والذین صبروا، کدی ہن کٹھے بوو نا، ٹھنڈا بولے ہو یار، کدی ہون کٹھے بوو نا، تے یا اللہ کو بینیفٹ ابتغاء وجہ ربہم، ابتغاء وجہ ربہم، اگر ترجمہ غلط ہویا نا میں ساری عمر منبر تے نہیں بواں گا۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا ماں باپ نے مرن تو بعد بہن بھراواں نوں کٹھا کر کے پیار نال بہ جائے گا نا، او میرا مکھڑا مسکراندا ویکھے گا۔ ہائے 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 اوے بولو اے جنوں سمجھ آئیے نہیں ابتغاء وجہ ربہم کی ہوندا والا نہیں مطلب
اکھی دے میں ڈاکٹر صاحب تواڈے منہ نوں ایک گل کرنا تواڈے منہ نوں کرنا پہ کم بھائی گجرا والا دا جملہ ہے میں تیرے منہ نوں گل پہ کرنا چوری اے بھائی میں تیرے منہ نوں کم پہ کرنا اے بھائی میں تیرے منہ نوں گل پہ کرنا اللہ اس آیت وچ فرماندا ہے اج تک ماں دے منہ نوں کٹھے رہے ہو نا جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا یار اوے اج تک پیو دے منہ نوں کٹھے رہے ہو نا انہاں قبراں مل لیاں نے ہن میرے منہ نوں کٹھے ہو جاؤ یار آئے ہائے تڑپ گیا بلے شاہ تڑپ کے کہنے لگا حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفتے چھری پھیر دے نہیں دمبے اچھا نہیں پڑھتا چوپی کر گئے ہو سارے نہیں جی تو دل کرتا ہے میں پڑھا اونچی سبحان اللہ کھو ذرا حضرت بلے شاہ فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو نمازاں نیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو بلے شاہ نوی تے دسوئے کی کیتی جاندے بھائی جی سے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یار آئے ہائے بدبخت کر دیاں گے جے نہ سمجھ آئی تھے بڑا مزہ آ رہا ہے میں آگے پڑھوں جی قرآن پاک کیا کلام ہے خدا کا یار یہ کہاں آئے تھے ہم نے تو انہیں تراویحوں کے لیے رکھ دیا ہے اسے ممبر پر ہم لا ہی نہیں رہے یہ کہاں چھپی ہوئی آیتیں ہیں قرآن کی ایک دفعہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو یار ابتغاء وجہ ربہم تک ہو گیا جی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ یہی ہے نماز قائم کیے ہوئے رانا صاحب تواڈے ورگے سیانے بندے سانو چھیڑ دینے شاہ جی نماز پڑھتے آیا ماں قرآن اندہ قائم کرنی ہے وہ قائم کیویں ہوندی ہے وہ نماز قائم کیویں ہوندی ہے قائم کیویں ہوندی ہے ماں مر جائے نا تے پرا دے چہرے تے مسکراہٹ لیاؤ نا قائم ہو جاندی ہے پڑھے اچھا دیکھو گل سنو نا یار 11 بجے میں پہلی آیت پڑھی ہن کی ٹائم ہو گیا 12 بج گئے پھر چلیے یار میں یہاں چلیے یار دعا کرو لگی روے او لگا کے آگ نہیں کرنا میں پڑھ دیں تو رہن رولا نہیں رکھیا سا وہ لگا کے آگ چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا اچھا ایک منٹ 11 بجے میں نے پہلی آیت پڑھی تھی ماں باپ کی شان میں 12 بجے تک قرآن ہمیں ماں باپ کی شان سناتا سناتا بہنوں تک لے آیا بھائیوں تک لے آیا اچانک مسیتے لے گیا قرآن پاک نماز یہ نماز دا کی تعلق ہے ساڈے گھر نال ساڈے ٹبر نال نماز دا کی تعلق لو قبلہ قسم با خدا میں ابھی لفظ صلاۃ کی تشریح شروع کروں تو 2-3 دن مجھے یہیں بیٹھنا پڑے گا صلاۃ جی صلاۃ خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم مصطفیٰ زکوٰۃ وصول کر کے ان پر صلاۃ پڑھو آپ کی صلاۃ ان کی زندگی میں چین دے گی صلاۃ کا معنی دعا کیا گیا ہے
الصلاۃ والسلام علیک ان اللہ و ملائکتہ یصلون، صلاۃ کا معنی درود کیا گیا ہے. بولی جاؤ نا جسے سمجھ آ رہی ہے. پتہ چل رہا ہے نا پیار، سمجھ آ رہی ہے نا. اچھا صلاۃ کو نہیں چھیڑ سکتے، صلاۃ کو چھیڑیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. ایک جملہ ضرور سمجھ لینی ہے کہ کوئی نہ کوئی ربط ہے ساڈی نماز دا ساڈی محبت نال. ایویں نہیں قدرت اتنے صلاۃ نو لے کے آئی. اچھا بھئی میں عشاء پڑھی ہے، کتنے پڑھی ہے جی؟ سادھو کی مسجد وچ پڑھی ہے، میں پڑھی، لیکن اسی جماعت تو 2 منٹ بعد آئے ہیں. کوشش کیتی سی جماعت نسے ہیں بس سلام پھر گئی سی. جماعت نال میں نہیں پڑھ سکیا، میں بغیر جماعت تو پڑھی. تسی الحمدللہ جماعت نال ہی پڑھی ہوئے کی ہے نا جی. تو جس بندے نماز جماعت نال پڑھی ہے نا، انہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے نا، تے انہیں کل شریف بھی نہیں پڑھی. اچھا تے انہیں سمی اللہ لمن حمدہ کوئی نہیں آکھیا، انہیں ربنا لک الحمد آکھیا. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ التحیات چھٹی ہے نا. میں جدو مسیتے گیا نا تے میں پورا نیت کیتی ہے، پھر ثنا پڑھیے، پھر فاتحہ پڑھیے، پھر ایک سورت نار لائیے، پھر ساریاں تکبیراں، ساریاں تسبیحات، التحیات، درود، ساریاں دعا، میں سب کچھ پڑھے تو اس کھ نہیں پڑھیا. اللہ ملائکہ نو فرماندا ہے اے جڑا سب کچھ پڑھ دینا پیا اینو ایک نماز دے دیو، جڑے چپ نے انہاں نوں 27 دے دیو. بولو نا، بولو گے تے کوئی گل کرنی ہے نا. ہن بندے اسی اللہ دے بیٹھے ہیں، منت دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے کر لینے ہیں. جڑا بندہ اینی محنت پہ کردا ہے اونوں اینی کو مزدوری پہ دینا ہے، تے جڑے اینی کو محنت پہ کردے نے اونوں اینی مزدوری پہ دینا ہے. چکر کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے چکر صرف اینا ہے او سب کچھ پڑھ کے کلا کھلوتا ہے، اے چپ رہ کے کٹھے کھلوتے ہیں. جسے سمجھ آئی ہے چپ کیوں بیٹھا ہے یار؟ آئے ہائے ہون سمجھ آئی ہے جناب نو نماز دا کی. اچھا منو اپنا ٹبر بار کٹ کے نماز پڑھ کے تے وکھاؤ ذرا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. آ گیا ذریتی. ذریتی دا کی معنی ہوندا ہے؟ میرے پتر، میریاں تیاں، میرے پنیویں پنیویاں، دوترے پوترے، بھتیجے بھتیجیاں. چپ بیٹھے ہو کھلوتا تے نماز چاں. اللہ مینوں یاد پہ کراندا ہے تو چاچا بھی ہے، تو ماما بھی ہے، تو تایا بھی ہے، تو ابا بھی ہے، تو نانا بھی ہے، تو دادا بھی ہے. اچھا ربنا اغفر لی والی والی. اے تیری کو ماں بھی ہے میں تینوں یاد پہ کروانا، اور تیرا کو ابا بھی ہے میں تینوں یاد پہ کروانا. میں منت کرنا، میں ماڑا بندہ وا، مینوں پسینہ آ گیا. تو کی فرمانا چاہنا ہے؟ میرا اللہ فرماندا ہے تینوں سمجھ نہیں آئی، تیرے ٹبر تو بغیر میری نماز نہیں ہوندی. تیرے ٹبر تو بغیر نہیں ہوندی، تیرے ٹبر تو بغیر نہیں ہوندی. نہیں تیرے ٹبر، تیرا خاندان، تیرے خاندان تو بغیر 5 وقت دی فرض نماز نہیں ہوندی. اگلی گل تو آپ سمجھنی ہے، جے تیرے ٹبر دی اینی شان ہے پھر محمد دے خاندان دی کی شان؟ آئے بولو پھر جسے سمجھ آئی ہے. جیتے رہیں، اللہ عمر دراز کرے. رانا صاحب آپ کے آنے سے کیا رنگ بنا ہوا ہے محفل کا. بھائی ملنگ آدمی رل جانتے پھر گل تے کسی اور جگہ تے چلی جاندی ہے نا. اچھا پروردگار یہ تو ٹھیک ہے، فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. یہ پینڈنگ کر لیں، اس کو کھولنے کے لیے ایک لمبی نشست الگ سے چاہیے. پروردگار یہ تے ساریاں گلاں ٹھیک نے، پر یا اللہ اگر کوئی اخیر ہی کر چھڑے، میرے سردارو اللہ بادشاہ، اوے پتر کاکی کدھر وینا پہ؟ اللہ بادشاہ اگر کوئی اخیر ہی کر چھڑے پھر تے کو حل ہونا چاہیے. اللہ فرماندا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ. سنوے بور نہ ہویا جی،
تے ناراض بھی نہ ہویا جے. پتر اے چوری کی کرنا پہ ناراض بھی نہ ہویا جے تے بور بھی نہ ہویا جے. اللہ فرماندا ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئات. سونے میں تینوں آکھیا سی نا میں چھٹی نہیں دینی تے بہانہ تیرا میں چلن کوئی نہیں دینا. کسے پین پرا دی زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی دے بدلے او دے نال پیار کریں گا تے پھر میرا مکھڑا مسکرانا ہے. نظام الدین نا سفر پہ کردے سن, سید نظام الدین اولیاء بدایونی بابا فرید خلیفے سفر پہ کردے سن تے ٹھواں پہ ڈوبدا سی. ٹھواں انہوں کٹ دینے وہ ڈنگ مار دے, وہ سٹ کے اپنا ہاتھ مل دینے, انہوں پھر کٹ دینے پھر ڈنگ مار دے, انہوں سٹ کے اپنا ہاتھ مل دینے پھر کٹ دینے وہ کو پھر ڈنگ مار دے. اخیر انہوں کٹ کے باہر ماریا. نال دے خلیفے نے قدم تے ہتھ لا کے کہ شاہ جی وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا, تسی بچانوں باز نہیں آئے. انہوں مسکرا کے فرماندنی وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑ دا, میں سید ہو کے نہیں کی چھڑ دیں گا. یدرؤون بالحسنۃ السیئات, کسی دی زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی برداشت کر کے نا ایک کمال ہے. تسی پرا دی عزت کر جاؤ تو تہاڈی عزت کر جائے, یہ کمال ہے. کوئی پین پرا زیادتی بھی کرے او دا جواب پیار نل دے کے دسنا جے اسی ماں نل نیکی پہ کرنے ہیں. بولو سردارو جنہوں سمجھ آ رہی ہے گل. اچھا پروردگار پھر فرمایا لو جی ویکھیا جی ذرا, اللہ فرمایا اچھا بھئی جان چھوٹ گئی تہاڈی بھائی مک گیا کام, بس اینا ہی کافی آج نا, کافی گفتگو ہو گئی, میں بڑی تکلیف تو دے لی. اللہ فرمایا جنات عدن یدخلونہا ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. دیکھو میں نمازی لینا جنت دا ایک بوا رکھے ہے, روزے دار واسطے جنت دی ایک بوا کھلے گا, حاجی واسطے بھی جنت دا ایکو بوا ہے, زکوٰۃ دین والے واسطے بھی جنت دا ایکو بوا ہے. لیکن آ جڑا ماں پیو نال پیار کردا رہا ہے نا تے پھر انہاں دے مرن تو بعد انہاں دی قبراں راضی کرن واسطے انہاں دیاں جمیاں اولاداں نو جوڑ کے سینے نال لاندا رہا ہے نا, اے جدوں جنت ول ٹرے گا نا میں ملائکہ نو فرماواں گا لے وئی میری جنت دے سارے پھاٹک کھول دیو. یا اللہ ہون کوئی نبی ہوندہ ہے پیا کہ رسول ہوندہ ہے پیا کہ کوئی پیغمبر ہوندہ ہے پیا کہ کوئی ولی پیا ہوندہ ہے. فرمایا نہیں جنہوں پرا دعا دیندے رہنے نا او پرا ہوندہ ہے پیا, جدے پرا انہوں دعا دیندے رہنے نا او پرا پیا ہوندہ ہے, جدیاں پہنا انہوں دعا دیندیاں رہیاں نے نا او پرا پیا ہوندہ ہے. تے یا اللہ موڑ فرمایا انہوں جڑے مرضی گیڑ تو آؤندے آجے, لیکن جدو دہلیز تے قدم رکھے نا انہوں آکھے جے ٹھہر جا سلام علیکم, خدا تینوں سلام پہ کر دے. اگر یہ پوچھے کہ میری نمازاں دی وجہ تو سلام ہے, میرے روزیاں دی وجہ تو سلام ہے, میرے حج دی وجہ تو سلام ہے کہ میری زکاتاں دی وجہ تو, انہوں آکھے جے نہیں سلام علیکم بما صبرتم, طاقت ہے سی تیرے کو رشتے توڑن دی, لیکن اے دے باوجود بھی میرے منہ نو زیادتیاں برداشت کر کے ویرہ نال پیار کرن والیا تیرے ماں پیو دیاں قبراں وچوں تینوں دعاواں نے اللہ دا سلام ہے تیرے تے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی, جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ. یار میں نا اب تھک گیا ہوں, اب مجھ سے اس سے زیادہ نہیں پڑھا جائے گا, لیکن میں اپنی گفتگو کو ابھی بھی پیاسا محسوس کر رہا ہوں, تو میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں میں پھر آپ کے پاس آؤں گا. اچھا اس میں چھٹی نہیں ہے جی, اس پوری کہانی میں گنجائش بانا کوئی نہیں ہے جی. اچھا بھئی یا اللہ اب اس کے بعد تو کوئی ڈیوٹی نہیں نا. فرمایا ہے ابھی ایک ڈیوٹی ہے. یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا رب ارحمہما
بھائی ہن ڈیوٹی جے کہ دعا دا سلسلہ بند نہ کرے ماں پیو واسطے. دعا دا سلسلہ والدین تو بعد بھی اور انہاں دی زندگی وچ بھی بند نہ کریا جی. عامر صاحب، خان صاحب، قبلہ، ڈاکٹر صاحب، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رک جاؤ، اتوں تک سارے بیان کر دینے. پوری زندگی تسی اتوں تک علماء نو سنے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اے آیت میں اپنی گفتگو وچ آخری پڑھ لگا، پھر بھی اے ساریاں گلاں ادار نے. اتوں میں کچھ نہیں چھیڑیا، صرف اے لفظ دسیا ہے. اس لفظ دے اتے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا ساڑھے اس لفظ دے اتے. اے کیے کوئی نہیں پتہ کیے. ٹھیک ہے نا. ان میں پھر کسی ویلے چھیڑاں گا. ہن اے وے ربکم. شاہ جی اٹینشن پلیز. آپ صاحب، شباز صاحب، بس یہ بات تواڈی نات ہے. ربکم تواڈا اللہ، توانوں پالن والا، اعلمو ڈاڈا جاندا ہے، بما فی نفوسکم تواڈے اندر کی پیا چل رہا ہے. ہائے یار لطف ہو گئی ہے. تکلیف ایسا تے بس حاضر ہو گیا. سنو میرے سردارو، یعنی بس ٹھیک ہے، نہیں نا جی ٹھیک ہے. اینڈ کر چھڑیا قرآن پاک نے ماں پیو دے حیا کرن دا. اینڈ ہو گیا ہے، اینڈ کر دیتا ہے قرآن حکیم. دنیا چ کوئی ایسا دوسرا مذہب نہیں جڑا والدین نو انج پیش کرے. اے جنے بندے امریکہ دے دیوانے بیٹھے نا، یورپ دیاں گلاں کر لو جی اوتھے کتا بھی بیمار ہو جائے تے بندے کام تو چھٹی کر کے کتے دا علاج کران ٹور پیندے نے. آندے نا بندے، انہاں بندیاں نو جا کے دسیا جی انہاں دے ابے نو بلغم آ جائے نا تے انہاں دی جڑی ہوندی ہے نا او ڈارلنگ، او گرل فرینڈ، او آندی ہے بابا چوک کتھوں لائے ہیں، میں نہیں اس بابے نہ رہ سکتی، اینو بلغم آندی ہے، چوک کے انو کدھرے اور جگہ سے سٹ کے آ. اتھے پھر انہوں نے اولڈ ہاؤس رکھے نے. اس اولڈ ہاؤس دے اندر بابیاں نو سٹ کے واپس آ جاندے نے. کتے دا علاج کران والے انگریز صاحب اپنے جمن آلے دی بلغم برداشت نہیں کر دے. تے ساڈے کو لڑا لفظ آئے نا، لا تکلہما اف. اس اف دا معنی علامہ تفسیر کبیر دے اندر کر دے ہی نے پے کہ اگر ابے نو موشن بستر تے آ جائے، پتر نو پخانہ پیو دا صاف کرنا پہ جائے تے او نک تے کپڑا بھی نہ چڑھائے. سانو قرآن بادشاہ پہ سبق دیندے نے. یعنی تبرک ہی بنا چھڑیا اللہ نے. ہن میں آخری آیت پڑھا، کافی وقت گزر گیا. ربکم اعلم، تمہارا رب جانتا ہے، بما فی نفوسکم تمہارے اندر کیا ہے. ان تکونوا صالحین، بندے بنو. پیر سخی شاہ صاحب یہ ان گل کی ہوندی ہے پہ اوئے ہوئے ہوئے بڑی عجیب، کیا سائیکالوجی ٹارچر کی تھا گیا، کیا راہ ہدایت کھولی گئی ہے، کیا روشنی دیتی گئی ہے، کیا نور دیتا گیا. بھائی کدی کدی انج ہوندا ہے کہ کچھ پتر اپنے ماں پیو دی بڑی سیوا کردے نظر آوندے نے، لیکن او دی وجہ سیوا نہیں ہوندی، او دی وجہ محبت نہیں ہوندی، او دی وجہ قرآن نہیں ہوندی. کوئی ایک ادھا سونے دا کڑا جڑا ماں کول رہ گیا ہے، یا کوئی ایک ادھی دکان جڑی پیو دے نہ رہ گئی ہے. اللہ فرماندا ہے مینوں پتہ ہے تو کی پیا کرنا ہے، وڈا خدمت گزار، میں جاننا تو کی پیا کرنا ہے. مولانا مینوں بڑا مزہ پیا ہوندا جی. مولانا اصل وچ نا ایتھے آ کے نا اے جڑا گھر نا مینوں این لگدا میں مریداں چ آ کے بیٹھا ہوں. وہ اسی جلسے والا ٹائپ نہیں ہے، مریداں والا ٹائپ ہے. کل جلسہ تے پڑھیا نا جی، تساں ویکھیا اوتھے کتنا سی کانشیس اور بڑے پرتکلف رہے ہیں.
ਇੱਥੇ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤਕੱਲੁਫ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ انسان ان تکونوا صالحین، بندے بنو ٹھیک ہو جاؤ، اندر ٹھیک کر لو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اپنا اندر ٹھیک کرنا ہے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ کھولو